میں کل رات سے بھوکا تھا۔ میڈم کے ساتھ ساری رات باہر رہنے کی وجہ سے میں کچھ بھی کھا پی نہیں سکا تھا۔ ابھی گرم گرم ناشتہ دیکھا تو منہ میں فوراً پانی آ گیا۔ فوراً سے ناشتہ کرنے لگا۔ ابھی چند نوالے ہی منہ میں ڈالے تھے کہ ایک ملازم میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، محمد عتیق، تمہیں میڈم اپنے پاس بلا رہی ہیں۔ خوش قسمتی کی بات تو یہ تھی کہ یہ بھی میری طرح ایک پاکستانی تھا اور ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے تھے۔ ویسے بھی اس گھر کے باقی ملازمین عربی زبان میں ملازم کو تھوڑی بہت عربی آیا کرتی تھی۔ وہ مجھے بھی سکھا رہا تھا اور میں خود بھی اس کی زبان اور کچھ سمجھنے لگ گیا تھا۔ میں نے برا سا منہ بنا کر اس ملازم کو دیکھا اور کہنے لگا، ناشتہ تو کر لوں، پھر میڈم کی بات بھی سن لیتا ہوں۔ مگر اس نے سختی سے کہا کہ میڈم تمہیں ابھی کی ابھی اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ اگر تم نہ گئے تو تمہیں پتہ ہے اس قدر غصے کی تیز ہے نا۔ یہ سننا تھا کہ میں جرجری لے کر رہ گیا۔ میڈم کے غصے سے آخر کون واقف نہیں تھا۔ جتنی ہی زیادہ وہ مہربان تھی اس سے زیادہ غصے کی تیز۔ ایک بار ایک ملازم نے ان سے اپنی بیوی کی بیماری کا جھوٹ بول کر ان سے پیسے لے لیے، جبکہ اس نے اپنی بیوی کو شادی کا ایک مہنگا تحفہ دینا تھا۔ جب میڈم کو پتہ چلا تو غصے میں آ کر اسے نوکری سے ہی نکال دیا۔ میں تو کم از کم اس وقت نوکری نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آخر کو پورے خاندان کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں ایک ترستی ہوئی نظر ناشتے پر ڈالی اور پھر ہاتھ پہنچ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ ہمارا کوارٹر میڈم کی عالی شان محل جیسے گھر کے عقب میں واقع تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میڈم اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ میں دستک دے کر کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ میڈم نے میری موجودگی محسوس کی تو اٹھ کھڑی ہو گئی۔ میں نے ایک سرسری سی نگاہ میڈم کے چہرے پر ڈالی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک عربی خاتون تھی اور بلا کی حسین اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ ان کی عمر 30 سے 35 سال کے درمیان تھی، مگر آج بھی وہ کسی دوشیزہ سے کم نہیں لگتی تھی۔ وہ تو بہت ہی خوبصورت تھی، ہر وقت زیورات سے لدی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ قیمتی زیور ان کی خوبصورتی میں مزید 4 چاند لگانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ایک بھی نظر میں ان کا جائزہ لینے کے بعد میں نے ادب سے سر جھکا کر میڈم کو سلام پیش کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا کہ محمد عتیق، تمہاری بیوی پاکستان میں کیا کام کرتی ہے؟ میڈم کے منہ سے یہ سنا تو میں چونکتے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ بھلا وہ میری بیوی کے بارے میں کیوں پوچھ رہی تھی؟ میں نے میڈم کی جانب ایک نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر فوراً بولا کہ میڈم جی وہ تو ایک گھریلو خاتون ہے، گھر میں رہ کر گھر کے کام کاج میں میری اماں کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ میڈم نے جب یہ سنا تو کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، تم اپنی بیوی کو یہاں بلا لو۔ میں نے میڈم کی بات سنی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں تو سوچ میں پڑ گیا کہ میڈم نے یہ کیوں کہا؟ وہ تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، بھلا یہاں آ کر کیا کرے گی؟ میڈم نے مجھ پر ایک سخت نظر ڈالتے ہوئے بات جاری رکھی، کہنے لگی، مجھے ایک عدد ملازمہ کی اشد ضرورت ہے، تم اسے یہاں بلاؤ، اسے تمہارے ملک کے پیسوں کے مطابق 5 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ دوں گی۔ اگر اس نے اچھا کام کیا تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یہ تنخواہ بڑھ جائے گی۔ میں نے جب یہ سنا تو میری آنکھوں میں پیسوں کی چمک ابھری۔ اتنے زیادہ پیسے میں تو ماہانہ 2 لاکھ سے کچھ اوپر ہی کما سکتا تھا۔ اگر میری بیوی بھی یہاں آ کر کام کرنے لگ جائے تو ہم دونوں مل کر آرام سے 7 سے 8 لاکھ کما سکتے تھے۔ اتنا سوچنا تھا کہ میں خوش ہو گیا اور میڈم سے کہنے لگا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں کل ہی اپنی بیوی کو یہاں بلاتا ہوں اور ہم دونوں آپ کی نوکری کریں گے۔ میڈم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں فوراً اپنے کوارٹر میں آیا۔ میری تو ساری بھوک ہی مٹ چکی تھی، سارا دھیان اپنی بیوی کی طرف تھا۔ میں نے فوراً سے کال ملائی۔ وہ اس وقت دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔ میری خوشی اس سے بھی چھپی نہ رہ سکی۔ مجھے خوش دیکھ کر وہ مجھ سے پوچھنے لگے، محمد عتیق، تم اس قدر خوش کیوں ہو؟ لگتا ہے آج میڈم سے تمہیں تنخواہ ملی ہے۔ میں مسکرا کر بولا، ارے نہیں پگلی، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ تم کہتی تھی نا کہ تم یہاں آنا چاہتی ہو، عمرہ کرنا چاہتی ہو اور یہاں پر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ میری بات سن کر بیوی تو خوشی سے بھولے نہیں سما رہی تھی اور کہنے لگی، ہاں میری تو یہی خواہش تھی، میں تمہارے ساتھ ڈھیر سارا وقت گزاروں۔ آخر شادی کو صرف چند مہینے ہی تو گزرے تھے کہ تم سعودی عرب چلے گئے تھے۔ میں نے یہ خبر بیوی کو سنائی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے، کہنے لگی، وہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے تمام تر معاملات میڈم نے ہی دیکھے تھے۔ اور پھر کچھ ہی دنوں بعد میری بیوی میرے پاس آئی، بے تحاشا خوش و خرم تھی۔ میں اس کو میڈم کے پاس لے کر گیا تو میڈم اس کی چہرے پر ایک نظر دوڑائی اور مسکرا کر اسے سینے سے لگا لیا۔ میڈم دل کی بہت اچھی تھی، ورنہ نوکر کی بیوی کو کون سینے سے لگاتا تھا۔ میڈم میری بیوی کو دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہاری بیوی بے حد خوبصورت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اپنے موبائل میں دکھائی تھی۔ میں خوشی سے شرما گیا تھا، جبکہ فریدہ اپنی تعریف سن کر شرم سے سر جھکا دیا۔ میں اپنی بیوی کو یاد کر کے بے حد افسردہ ہوا کرتا تھا۔
میرا کچھ اخلاق بھی اچھا تھا۔ میڈم جلد ہی میرے ساتھ کچھ مانوس ہو گئی اور ایک روز مجھ سے کہنے لگی کہ اپنی بیوی کی تصویر تو دکھاؤ کیسی ہے، وہ جس کی خاطر تم اس قدر پریشان اور دکھی رہتے ہو۔ میری بیوی کو دیکھتے ہی میڈم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی ماشاءاللہ، تمہاری بیوی تو بالکل ایک پری جیسی خوبصورت ہے، وہ بہت پیاری ہے۔ تم تو خوش قسمت ہو کہ تمہیں اتنی پیاری بیوی ملی ہے۔ اسے میں نے اپنی بیوی کو دکھایا۔ میڈم خود کو 30-35 سال کے قریب کی خاتون تھی، مگر ان کا شوہر 80 سالہ آدمی تھا۔ مجھے یہ بات اکثر سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی، اور آج تو جب فریدہ نے میڈم کے شوہر کو دیکھا تو پریشان سی ہو گئی۔ میرے پاس آ کر کہنے لگی محمد عتیق، یہ میڈم نے اس بڈھے کوسڑ میں آ کے کیا دیکھا تھا جو اس سے شادی کر لی؟ یہ تو کہیں سے بھی میڈم کا میل نہیں۔ میڈم تو آج بھی جوان دکھتی ہے، جبکہ وہ تو 80 سالہ بڈھا ضعیف ہے۔ میڈم کو اسے کیسے محبت ہو گئی تھی؟ میں بھی تو کب سے کسی سوچ میں گمسم سا تھا۔ جب سے یہاں پر آیا تھا میڈم کے شوہر بستر پر لیٹے رہتے تھے۔ ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور وہ کوما کی کیفیت میں چلے گئے تھے، اس سے وہ چل پھر نہیں سکتے تھے۔ میڈم نے بھی انہی کی دیکھ بھال کے لیے میری بیوی کو یہاں بلایا تھا۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ آخر میڈم نے اس بڈھے سے محبت کر کیسے لی، کیونکہ میڈم اکثر کہا کرتی تھی کہ ان کی شیخ صاحب سے پسند کی شادی ہے۔ خیر کچھ روز آرام سے گزرے تو میڈم ایک روز میرے پاس آئیں اور فریدہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے۔ میڈم کے بعد ہم خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب میڈم ہمارے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میڈم کی موجودگی پا کر ہم دونوں ہڑبڑا کر سیدھے ہوئے۔ ہمیں تو یہ احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ میڈم ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی ہیں۔ میڈم ہمارے پاس سے کہنے لگی عتیق میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات چیت کرنی ہے۔ میری بیوی میرا چہرہ دیکھنے لگی اور وہ بس میری جانب دیکھتی رہی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی ہم نے کچھ پل کے لیے بھی ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزارا تھا۔ رات ہوتی تو اس قدر تھک جاتے کہ جلدی سو جایا کرتے تھے، اور آج جب تھوڑا بہت وقت ملا تھا تو میڈم نے مجھے بلا لیا۔ میں نے فریدہ کو اشارہ کیا کہ میڈم کی طرف جانے لگا تو میں ساتھ چلنے لگی، مگر تبھی میڈم نے اسے تنبیہ کیا کہ صرف عتیق کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں چلتا چلتا میڈم کے کمرے میں آ گیا۔ میڈم نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا مجھے کام کے سلسلے میں ذرا جانا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ ریاض شہر یہاں سے 3-4 گھنٹے کے فاصلے پر تھا، مگر اب تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے میڈم سے سوال کرنا چاہا مگر پھر خاموش ہو گیا۔ بھلے میں نوکر تھا، وہ نوکر کی کیا مجال جو میڈم سے سوال کرے۔ میں نے میڈم کی انہیں کام کی تعمیل کی اور گاڑی نکالی۔ جب میں نے پوچھا کہ میڈم ہم کتنی دیر ریاض میں رہیں گے تو میڈم کہنے لگی ابھی کوئی علم نہیں، شاید چند ہفتے یا نہیں، جبکہ فریدہ بھی میرے قریب ہی کھڑی ہوئی تھی۔ جب اس نے یہ سنا تو گھبرا سی گئی، پریشان ہو گئی، فوراً میرے پاس آ کر کہنے لگی عتیق تمہارے بغیر میں یہاں پر اکیلی کیسے رہوں گی؟ یا تو میں کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں اور یہاں پر تو سارے لوگ عربی ہیں، میں اتنا بولتی بھی نہیں، تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ مگر تبھی میڈم صاحبہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگی فریدہ تو یہاں پر وقت گزارنے کے لیے نہیں بلکہ میرے شوہر کی دیکھ بھال کے لیے بلوائی گئی ہے، تم ان کا خیال رکھو، تمہارا وہ خود بخود ہی گزر جائے گا۔ فریدہ خاموش ہو چکی تھی، مگر میں جانتا تھا وہ اندر ہی اندر روتی رہی تھی۔ دل چاہا کہ میڈم سے اس کی سفارش کروں، مگر میڈم نے تو لاکھوں روپے دینے کا وعدہ رکھا تھا۔ میں نے فریدہ کو وہیں چھوڑا، میڈم کے ساتھ ریاض کیا تھا۔ کام اور مصروفیات میں مصروف تھی۔ 2-3 دن تک تو میرا فریدہ سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا۔ ایک روز فریدہ کو فون آیا تو وہ بہت زیادہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا، تسلی دی کہ مت رو، میڈم کا بہت بڑا گھر ہے، کہیں جا کر ان کے شوہر کی دیکھ بھال کرو، بہت ہی جلد میں واپس آ جاؤں گا۔ مگر فریدہ رو کر کہنے لگی کہ تم نے میری زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ ہم دونوں عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے اور اپنی زندگی خوش و خرم گزاریں گے، مگر تم نے تو یہاں میری زندگی عذاب کر دی۔ میں حیران و پریشان تھا اور اسے کہنے لگا کہ تم کیا بات کر رہی ہو، بھلا تمہاری زندگی گھر میں رہ کر کیسے عذاب ہو سکتی ہے؟ مگر تبھی کال کٹ ہو گئی۔ میں نے بہت بار دوبارہ فون کرنا چاہا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے فریدہ کی فکر ستانے لگی۔ میں پریشان کھڑا تھا کہ جب بھی میڈم باہر آئی انہوں نے مجھے کام کرنے کے بجائے فون اٹھائے دیکھا تو غصے سے کہنے لگی عتیق میں تمہیں اپنے ساتھ یہاں کام کے لیے لائی ہوں، فون پر بات کرنے کے لیے نہیں، بہتر ہے کہ اپنا فون میرے حوالے کر دو۔ میڈم کی یہ بات سنی تو میری ہوائیاں اڑ گئی۔ میں نے میڈم سے کہا کہ مجھے فریدہ کافی پریشان لگ رہی ہے، اگر اجازت ہو تو ایک دفعہ میں واپس چکر لگا لوں، مگر میڈم صاحبہ نے منع کر دیا اور کہنے لگی سوچ لو، اگر تم مجھے یہاں چھوڑ کر واپس گئے تو میں تمہاری تنخواہ کاٹ دوں گی۔ میں تو ہی ذرا لالچی انسان، اگر تنخواہ کٹ گئی تو بھلا میں پاکستان اماں کو کیا پیسے بھیجتا۔ مجبوراً مجھے موبائل میڈم صاحبہ کے حوالے کرنا پڑا اور خود ان کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔
اس کے بعد بھی کئی دفعہ فریدہ کا فون آیا مگر میڈم نے مجھے میرا فون نہیں دیا۔ فریدہ پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک دن جب بیوی کی بے حد فکر ستانے لگی تو مالکن سے چھپ کر اپنا موبائل فون لینا چاہا۔ وہ اس وقت گھر میں موجود تھی اور میرا موبائل یقیناً ان کے کمرے میں پڑا تھا۔ مجھے فریدہ کی یاد زیادہ آ رہی تھی۔ میں اس سے بات چیت کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ان کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا اور پھر ان کے کمرے کی تلاشی کرنے لگا۔ بلا شبے ان کے کمرے میں قیمتی زیورات بھی کھلے پڑے ہوئے تھے مگر مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو بس اپنا موبائل فون چاہیے تھا۔ کبھی مجھے موبائل بیڈ کے پاس میز پر پڑا ہوا ملا۔ میں نے فوراً موبائل اٹھایا اور دیکھا تو اس کی بیٹری لو ہونے کی وجہ سے وہ آف تھا۔ میں نے وہیں مجھے چارجر سے موبائل لگا دیا۔ چارج ہونے تک مالکن واپس آ چکی تھی۔ وہ آج مجھے ساتھ نہیں لے کر گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں نے موبائل جیب میں چھپا لیا۔ اتنی چارجنگ ہو گئی تھی کہ میں بیوی سے بات کر سکوں۔ کچھ دیر بعد جب مالکن کھانا کھا کر سو گئی تھی میں ایک طرف چھپ کر موبائل فون استعمال کرنے لگا۔ اسی وقت فریدہ کی 30-40 کالیں دیکھی تو پریشان ہو گیا۔ فوراً کال ملائی مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ بہت دیر بعد اس نے کال اٹھائی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بن چکی تھی۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ فریدہ رونے لگی۔ پھر کہنے لگی تم نے میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ میرا سب سے بڑا غلط فیصلہ یہی تھا کہ میں تم پر اعتبار کر کے پردیس چلی آئی۔ تم تو میڈم کے ساتھ عیش کر رہے ہو اور میں یہاں عربیوں کے ساتھ کیا کر رہی ہوں۔ یہ سن کر مجھے غصہ آیا مگر ضبط کر گیا اور اصل بات پوچھنے لگا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی مجھے یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ میں مزید یہاں کی برداشت نہیں کر سکتی۔ ابھی مشکل سے تم سے بات کر رہی ہوں۔ تمہاری میڈم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ اتنا ہی کہہ رہی تھی کہ مجھے میڈم کے اٹھنے کی آواز سنائی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تو میں گھبرا سا گیا۔ میں نے فوراً کال کاٹ دی اور موبائل پاس والے گملے میں چھپا دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر میڈم کو پتہ چل جاتا کہ میں ان کے کمرے میں آیا تھا تو وہ تو شاید میری جان لے لیتی مگر شکر ہے انہیں کچھ پتہ نہ چلا اور میں چپ چاپ وہیں کھڑا رہا جب تک وہ واپس نہ چلی گئی۔ جیسے ہی رات ہوئی میں نے سوچا کہ میڈم سو چکی ہیں۔ اب میں فریدہ سے مل کر فوراً واپس جاؤں گا کیونکہ مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی تھی اور دل بے چین تھا۔ شاید کسی ملازم نے اسے ڈانٹ دیا ہوگا یا کسی سے جھگڑا ہوا ہوگا اسی لیے وہ رو رہی تھی مگر حقیقت وہاں جا کر کھلی۔ میں راتوں رات واپس اس گھر پہنچا جہاں فریدہ موجود تھی مگر گھر میں قدم رکھتے ہی میرا دل دھڑکنے لگا کیونکہ وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ میں نے ایک ملازم سے پوچھا تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا پھر کہنے لگا تمہاری بیوی اس وقت میڈم کے شوہر کے کمرے میں ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا مگر میں فوراً اس کمرے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولا تو منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میڈم کا 80 سالہ شوہر بیڈ پر نیم دراز بیٹھا تھا اور فریدہ اس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ فوراً میرے سینے سے لگ گئی۔ پھر جو حقیقت اس نے مجھے بتائی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میڈم نے امیر شیخ بلائے ہوئے تھے۔ اصل مقصد میری بیوی کو دیکھنا تھا۔ ایک دن انہوں نے فریدہ کو کمرے میں بلا کر بری نیت ظاہر کی تو وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی اور کوارٹر کا دروازہ بند کر کے مجھے فون کرنے لگی۔ چند دن تک وہ باہر نہ نکلی۔ پھر ایک رات میڈم کے شوہر کو اچانک ہوش آ گیا اور سب راز کھل گیا۔ اس کے بعد ہم دونوں پاکستان واپس آ گئے۔ لالچ واقعی بہت بری بلا ہوتی ہے۔ ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔